Producer Rafiq Baloch Official. دوستو، جب یہ وزیر اعظم جو ہے نا شہباز شریف نے عدم اعتماد یعنی پہلے عدم اعتماد کامیاب ہوئی اور پھر ووٹنگ ہوئی، ووٹنگ کے بعد وزیر اعظم جو ہے نا شہباز شریف بنی ہے، تب سے تحریک انصاف کی طرف سے ایک اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہم اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے، ہم چوروں ڈاکوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے اور ہم جو ہے نا احتجاج کریں گے، ہم جو ہے نا وہ ریزائن کریں گے اور اسمبلیوں میں نہیں بیٹھیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ ہم چور اور ڈاکوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، تو میرا سوال یہ ہے کہ جب ان کی حکومت تھی تو وہ کن کے ساتھ بیٹھے تھے؟ یعنی بینچز کا فرق تھا نا، وہ اپوزیشن میں تھے تب بھی تو وہی تھے، ان کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اب حکومت میں ہیں تو آپ کہتے ہیں وہ نہیں بیٹھتے۔ بہرحال اس سے ہٹ کے یہ کیا تحریک انصاف کی سیاست کے لیے ایک اچھا فیصلہ ہے، درست فیصلہ ہے، اس سے تحریک انصاف مضبوط ہوگی، یا یہ ایک سیاسی غلطی ہے جو تحریک انصاف کرنے جا رہی ہے؟ اس بارے میں بھی جو ہے نا پی ٹی آئی کے اندر تقسیم پائی جاتی ہے۔ جو پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی پی ٹی آئی کی، اس کی خبریں جو ہے یہ آ رہی ہیں، اس کے جو ٹوٹل ارکان ہیں وہ 154 کے قریب ہیں۔ 154 میں سے 22 تو پہلے نکل گئے، جو ہے نا ان سے اختلاف کر کے الگ ہوئے ہیں۔ اب ان کی طرف سے تو خبر آ گئی کہ ہم نے ریزائن نہیں کرنا، اور اسی طرح جو جی ڈی اے ہے جو حکومت الہی ہے اور آخری دم تک ان کے ساتھ تھی، ان کے بھی 3 ووٹ ہیں، اور اس کا جو شاہ محمود قریشی صاحب نے تو اعلان کیا کہ وہ بھی استعفے دے رہی ہے، لیکن وہ بھی نہیں دے رہی، ان کا بھی فہمیدہ مرزا کی طرف سے بیان آیا کہ ہم بھی استعفے نہیں دیں گے۔ اب باقی جو 130 کے قریب ایم این ایز بچتے ہیں، ان کے اندر بھی کہتے ہیں اختلاف ہے، ان میں بھی تقریباً آدھے سے زیادہ یعنی 60-70 ایسے بندے ہیں جو ریزائن نہیں دینا چاہتے۔ اب جو ریزائن نہیں دینا چاہتے ان میں جو شاہ محمود قریشی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یار ایسی بات ٹھیک نہیں ہے، ہم نے اپنی قیادت کو بھی کہا ہے۔ اسی طرح علی محمد نے بھی لائیو ٹی وی میں کہا ہے کہ استعفے نہیں دینا چاہیے، ہمیں میدان نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کچھ جو اندر کی کہانی یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے جو پرانے کارکن ہیں، ان کی جو کہنا یہ ہے کہ شیخ رشید اور جو ہے فواد چودھری یہ ہمارے جماعت کو جو ہونا چاہتے ہیں، یہ ہماری جماعت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ بار بار استعفوں کا جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں۔ استعفے دینے سے میدان کھلا ہو جائے گا اور شہباز شریف کے لیے حکومت کرنا آسان ہو جائے گا، ہم پارلیمنٹ میں اندر رہ کے اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم احتجاج بھی کرتے رہیں، یعنی باہر بھی احتجاج کریں، اندر بھی احتجاج کریں، اندر بھی اپنا موقف دیں، باہر بھی جو ہے نا اپنا موقف دیں۔ اور میں سمجھتا ہوں اگر میرا نقطہ نظر دیکھا جائے تو یہ موقف ٹھیک ہے، احتجاج ضرور کریں لیکن ریزائن نہ دیں، یہ پی ٹی آئی کے لیے نقصان دہ ہوگا، یاد رکھ لیں آج میری بات۔ کیونکہ جب انہوں نے استعفے دیے، ایک تو ان کی پارٹی انتشار کا شکار ہو جائے گی، جو پہلے جو ہوگا، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ عمران خان سب کے ریزائن پیش کر دے تو سب کے منظور ہو جائیں گے۔ اب سپریم کورٹ کی رولنگ کے بعد، اس کے فیصلے کے بعد یہ ہوا ہے کہ سپریم کورٹ جو سپیکر ہے وہ 1 بائی 1 ہر ممبر کو بلا کے پوچھے گا کہ زبردستی تو نہیں دے رہے، کسی نے دباؤ تو نہیں ڈالا، تو اگر وہ جا کے وہاں کہہ دیتا ہے کہ میں استعفیٰ نہیں دینا چاہتا تو اس کا استعفیٰ نہیں منظور کیا جائے گا۔ اور اسی طرح اگر 60-70 بندے پی ٹی آئی کے ریزائن نہیں کرتے تو پی ٹی آئی پھر تقسیم ہو جائے گی، اور پھر اگر جو 60-70 کرتے ہیں، حکومت یہ کہتی ہے ہم وہاں الیکشن کروا دیتے ہیں۔ اب اگر وہاں الیکشن ہو جاتے ہیں اور پی ٹی آئی کی جگہ کوئی اور جماعت وہاں سے جیت جاتی ہے تو بھی تو جو ہے نا شہباز شریف اور اس کی کولیشن پارٹنرز کو فائدہ ہوگا۔ اگر دوبارہ یہ وہاں الیکشن میں حصہ لیتے ہیں تو پھر بھی یہ اپنے موقف سے ہٹیں گے، اور اگر جیت جاتے ہیں پھر ریزائن کریں گے۔ یہ تو عام آدمی پھر ووٹ کیوں دے گا جب ان کو پتہ ہی ہے کہ جب جیت کے انہوں نے ریزائن ہی کرنا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی سیاسی میدان سیاسی مخالفین کے لیے کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آپ کو اپنی سیاسی لڑائی سیاست کے میدان کے اندر لڑنی چاہیے،
ہاں آپ کو شوق ہے ایجیٹیشن کا، پروٹیسٹ کرنے کا، وہ بھی ضرور کرتے رہیں، جلسے بھی کریں، احتجاج بھی کریں، لیکن اسمبلی کو نہ چھوڑیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی قیادت کا یہ جو ہے نا سیاسی غلطی ہے، غلط فیصلہ ہے، اس سے نقصان ہوگا پی ٹی آئی کو۔ اور جو لوگ ان کے حلقوں میں جیت کے پھر آئیں گے پھر وہ اپنے آپ کو وہاں مضبوط کریں گے، پھر دوبارہ وہاں سے ان کو جیتنا مشکل ہو جائے گا۔ اور پھر اگر 2/3 اکثریت ان کو حاصل ہو گئی تو مرضی کی اپنی جو ہے نا لیجسلیشن بھی یہ کرے گی اپوزیشن۔ ہو سکتا ہے یہ پھر کہیں ہم پورا عرصہ مکمل کرتے ہیں، اب تو کہہ رہے ہیں کہ ہم انتخابی اصلاحات کے بعد جو ہے نا وہ چھوڑ دیں گے اور دوبارہ الیکشن کروائیں گے۔ تو جب پارلیمنٹ کے اندر ان کا کوئی مخالف ہی نہیں ہوگا تو پھر یہ کیوں چھوڑیں گے؟ تو لہذا یہ اگر جو نادان دوست جو ہے نا، ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ عمران حکومت کے زوال کی یا عمران حکومت کی جو خاتمے کے کیا اسباب ہیں، تو یقین مانیں اس میں یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب جو مشورہ کرتے ہیں وہ ان لوگوں سے زیادہ کرتے ہیں جو نان الیکٹڈ ہیں، جو کئی پارٹیاں بدل چکے ہیں، جو اپنی ذاتی ایگو، اپنی انا کے لیے جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کو خراب کر رہے ہیں، اور عمران خان کی جماعت جو ہے نا جو اس وقت تیسری بڑی طاقت ہے، اس کے جو ہے نا وہ سیاسی حیثیت کو ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ یقین مانیں اس مقام پر بھی انہی لوگوں نے پہنچایا ہے، ورنہ جب عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا تھا کہ میری اکثریت اسمبلی میں ختم ہو چکی ہے، وہ اگر گریسفلی چلے جاتے تو یقین مانیں نہ ادارے ان کے خلاف اتنا ہوتے، نہ ہی جو ہے نا سوشل ٹرینڈ ان کو چلانے کی ضرورت پڑتی، تو وہ کسی نہ کسی سٹیج پہ ان سے پھر جو ہے نا وہ ہمدردی لے سکتے تھے، یا کم از کم جو ان اداروں کے اندر ان کے ویل وشر ہیں، ووٹر ہیں، وہ بھی قائم رہتے۔ اب جو کچھ عمران خان صاحب نے یا اس کی سوشل میڈیا ٹیم نے ان کے خلاف ٹرینڈ چلا کے کر دیا ہے، تو کیا آپ توقع رکھتے ہیں وہ ان کے خلاف جو ہے نا پھر وہ ہمدردی رکھتے ہیں؟ تو بہرحال میری تو ریکویسٹ ہے، میری تو ایک سیاسی طالب علم کی حیثیت سے رائے ہے، پی ٹی آئی کو اپنے فیصلے پہ غور کرنا چاہیے، ریویو کرنا چاہیے، اسمبلیوں میں کسی صورت سے ریزائن نہیں کرنا چاہیے، اور اس حکومت کا جو ہے نا اسمبلیوں کے اندر بھی باہر بھی بھرپور مقابلہ کریں، اپنے کنٹریبیوشن دیں، اور ان کو جو ہے نا اپنی آواز ان تک پہنچائیں۔ تو اس میں آپ کی جماعت کی طاقت بھی ہے، کیونکہ پارٹیاں، جمہوریت اور جو ہے نا یہ سلیکشن ہوتی ہی اس لیے ہے، جو نمائندے ہیں وہ آتے ہی اس لیے ہیں کہ اپنے لوگوں کے جو ہے نا وہ کام کروائیں۔ تو بہرحال عمران خان اور پی ٹی آئی، میں آج کہہ رہا ہوں اور یہ ریکارڈ پہ رکھنا، محفوظ رکھنا میری ویڈیو، اپنی سیاسی غلطی کر رہی ہے، ان کو یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ بہت بڑی جماعت ہے، ایک ہوپ ہے لوگوں کے اندر، اس کو غلط ٹرینڈ پہ چلانے کی کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب اور جو ذمہ دار ہیں پی ٹی آئی کے، میری ان سے توقع ہے کہ وہ انشاءاللہ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں گے، اور احتجاج اسمبلی کے اندر بھی باہر بھی دونوں جگہ پہ کریں گے۔ اس دعا کے ساتھ جو کچھ بھی ہو ہمارے ملک کے لیے اچھا ہو، ملک پاکستان کے لیے اچھا ہو، والسلام۔